हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नशीन शेख, न्यूजीलैंड बेस्ड साइकाइट्रिस्ट। तो आज मैं आपसे ज़िक्र करने लगी हूँ अपने अंटार्कटिका के ट्रिप के। ये ट्रिप करने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने ये ट्रिप क्यों कर रही हूँ। मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है, ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। 6 कंटिनेंट घूम चुकी थी। अंटार्कटिका का प्लान कभी भी आया नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि ये करना है, क्योंकि ज़िंदगी मसरूफ़ थी। पहले पढ़ाइयों में, एजुकेशन में, मेडिकल स्टडीज़, फिर उसके बाद शादी, बच्चे, फिर फर्दर पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर घर और डिप्रेशन। एक एब्यूज़िव रिलेशनशिप के दौरान क्या क्या नहीं गुजरा। पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस, यूजलेसनेस, वर्थलेसनेस, इन सारे मरहलों से गुजरने के बाद जब ब्रेकडाउन हुआ और डिवोर्स के बाद मैंने अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया। 2013 was the year when I was free and wanted to get that empowerment. वो empowerment, वो control, वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम जो कहीं खो गई थी, उसे वापस लाने की कोशिश करने लगी और स्पिरिचुअलिटी के एक सफ़र में चली गई। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ प्रेज। और उसी दौरान 2014 या 15 के दरमियान ख्याल आया कि यहाँ बंदों में रहते हुए और दुनिया के झमेलों में मैं वो अपने आप को तलाश कर नहीं पा रही हूँ। तो उस वक़्त मेरा अंटार्कटिका का ज़हन में आया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। नंबर 1 एक तो वजह ये थी कि 7th कंटिनेंट में पाँव रख लूँ, और नंबर 2 अपने आप को तलाश करूँ उस नेचर में। अल्लाह के साथ एक रिश्ता तो बहुत बन ही गया था, बहुत प्यारा सा, बहुत दोस्ती वाला। लेकिन दिल चाहता था कि जहाँ बस मैं हूँ, नेचर हूँ और अल्लाह हो, और एक अपने आप को दोबारा से ढूँढूँ। 10 साल लग गए इसको पाया तकमील पहुँचाने में, क्योंकि ये सफ़र कोई ऐसा नहीं है कि जो आप सोचें और फ़ौरन कर भी लें। इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे किया जाए, किसके साथ किया जाए, कब किया जाए और क्यों। क्यों का तो मैंने बता दिया आपको। कब किया जाए इसलिए भी आसान है क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ पब्लिक के लिए नवंबर से मार्च तक ही खुलता है, जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर है। तो समर जो है यहाँ पे, समर तो है नहीं कह सकते, लेकिन जो अंटार्कटिका की समर है वो नवंबर से मार्च में होती है। तभी सारे एक्सकर्जन्स, एक्सपीडिशंस, एडवेंचर ट्रिप और जाते हैं वहाँ पे। और तो आपको जब भी प्लान करना है, आप ये अपने 4 महीनों में से देख लें कौन सा महीना है। नवंबर में बहुत ज़्यादा ट्रिप नहीं जाती है। दिसंबर इज़ वेरी पॉपुलर क्योंकि दिसंबर इज़ द वार्मर जो है, उसमें पूरा दिन सूरज रहता है, पूरा दिन रोशनी होती है, रात नहीं होती है। जनवरी भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि जनवरी इज़ द वार्मेस्ट मंथ इन अंटार्कटिका। तो लेकिन जितना भी वार्म हो, जैसे जनवरी अब है और इसका टेम्परेचर 0 से -2 -5 तक ही जाता है, लेकिन विंडी बहुत ज़्यादा है। 100 से 120 किलोमीटर, 70 टू 80 माइल्स तक की विंड होती है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है कि वो सर्दी पैदा कर देती है, टेम्परेचर को गिरा देती है।
تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سے مہینے میں جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کس مہینے میں آفرز زیادہ لگی ہیں، کیونکہ یہ بہت مہنگا ٹرپ ہے۔ تو آپ پھر دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے ساری آفرز، ہر ایک کی آفرز دیکھیے، گوگل کیجئے، فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ کون سا ٹرپ رہے گا۔ آپ لوکل سب سے پہلے دیکھیے، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں دیکھیے۔ زیادہ تر ٹرپ جو ہیں وہ ساؤتھ امریکہ سے ہی جاتے ہیں، کچھ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے بھی جاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی، لیکن یہی زیادہ پاپولر ایریاز ہیں جہاں کے ٹرپ جاتے ہیں۔ تو آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے پہلے تو پرائزز کے حساب سے کہ کتنے، آپ کی رینج کیا ہے اور آپ نے کیا کیا کر سکتے ہیں اس ٹرپ کے دوران، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ لوکل پہلے پوچھیے، کیونکہ لوکل سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ سے ریچ آؤٹ کر سکیں گے، فون کر سکیں گے، بات فون کر کے جو چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں اس کا سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں گے۔ جب میں نے کوشش کی، جب دیکھنا شروع کیا تو آسٹریا سے بھی ہی گروپ کوئی تھے جو چل رہے تھے، انگلینڈ سے بھی، وہ آپریٹ کرتے ہیں وہاں سے چلتے تو نہیں ہیں، چلتے تو اسی کنٹیننٹ کی طرف سے ہی ہیں، تو وہاں سے بھی آ رہے تھے فون، لیکن مجھے پھر سمجھ نہیں آئے، تو میں نے پھر آکلینڈ بیسڈ جو تھی ایکسپیڈیشن ٹور جو تھے انہیں کو ریچ آؤٹ کیا۔ تھوڑے سے مہنگے پڑے، لیکن کم از کم مجھے پیس آف مائنڈ ہو گیا تھا کہ میں ریچ آؤٹ کر سکتی ہوں اس بندی کو کبھی بھی لوکل نمبر پہ، کیونکہ وہ آکلینڈ بیسڈ ہی تھی۔ لیکن کمپنی وہ ایک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انٹارکٹیکا کا اتنا زیادہ بڑا ٹرپ ہے کہ بہت ساری کمپنیز اس میں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ مثلاً میرے ساتھ جو ہیں 4 کمپنیز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں۔ ویوا ایکسپیڈیشن جنہوں نے یہ ٹور ارینج کر کے دیا پورا، پھر کوارک ایکسپیڈیشن جو کہ ساؤتھ امریکہ سے پھر انٹارکٹیکا لے کے جائیں گے، اور پھر انٹارکٹیکا کے اندر جو کروز ہے وہ اوشین ایڈونچرر کی کروز ہے، اوشین ایکسپلورر کی کروز ہے۔ تو وہ پھر یہ 3 یہ ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ جو کسی سارا کوپریٹ کر رہے ہیں، جو ساتھ میں بیچ میں آ جاتے ہیں، جیسے مجھے جو لوکل ٹرپ کروانے تھے وہ دوسری کمپنیز تھی جو انہوں نے ارینج کر کے دی تھیں، کہ جو لوکل سٹی ٹورز کروائے تھے، جس میں کہ سینٹیاگو کا ٹور تھا اور ساتھ میں پنٹا اریناز کا ٹور ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ انٹارکٹیکا کے لیے چلے جائیں گے، لیکن ویدر پرمٹنگ۔ انٹارکٹیکا کا ٹرپ کبھی بھی پلان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ کبھی نہیں بتا سکتے کہ اتنے بجے فلائٹ جائے گی یا اتنے بجے کروز چلے گا، کیونکہ یہ ویدر پرمٹنگ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 2 طریقے ہیں جانے کے لیے وہاں پہ، یا تو آپ اوشین سے جائیں بائی کروز، یا پھر آپ فلائی اینڈ کروز مکس کر لیجئے۔ کروز جو ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا ٹرپ ہوگا، اور ذرا سستا ہوتا ہے، لیکن لمبا ٹرپ ہوتا ہے، اس میں آپ 3 ہفتے سے 4 ہفتے کا ٹرپ بنتا ہے، جس میں کہ آپ نے جانا ہے، اور وہ ڈریک پیسج سے پہ جاتا ہے۔ ڈریک پیسج کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے پیسیفک اوشین اور اٹلانٹک اوشین ملتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے رف کرنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں 2 دریا ٹکراتے ہیں، بڑے دریا ٹکراتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتے، وہیں سے ویوز اٹلانٹک اوشن کی جیسے بہت بڑی بڑی ویوز اور کرنٹس آتی ہیں جو کہ سی کو کافی رف کر دیتی ہیں۔ تو ڈریک پیسج کا ہے، اگر آپ نے ڈریک پیسج ایکسپیرینس لینا ہے، دیٹ آر لائک اے رولر کوسٹر رائڈ، اگر لینا ہے تو آپ کروز لیں۔ میں نے فلائی اینڈ کروز لیا تھا، میں نے ڈریک پیسج کو جو ہے وہ اوائڈ کیا ہے۔ ہاں، اوپر سے ہمارا جو چارٹر پلین ہوگا وہ کہا تو ہے انہوں نے کہ وہ ہم اس کو ویو کر سکیں گے، تصویریں بھی لے سکیں گے، ہم کیونکہ وہ کرنٹس اتنے ہیوی اور اسٹرانگ ہیں کہ وہ دور سے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کہیں 2 جگہ دیکھی ہیں، جیسے کیپ ٹاؤن میں کیپ پوائنٹ ہے جہاں پہ کہ انڈین اوشنز اینڈ اٹلانٹک اوشن ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کیپ رائنگا نیوزی لینڈ میں جو پوائنٹ ہے وہاں پہ ٹاسمن سی جو کہ اٹلانٹک اوشن سے نکلتا ہے اور پیسیفک اوشن ملتے ہیں۔ تو ایسے کئی اور مقامات بھی ہیں جہاں پہ 2 اوشنز ملتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کرنٹس پیدا کرتے ہیں، لیکن پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کا ملاپ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ رف ہے۔ تو آپ اس پہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے کون سا لینا ہے اور اسی حساب سے پلان کیجئے، ٹھیک ہے؟
تو میں ابھی پنٹا ریناس میں بیٹھی ہوں. 3 دن میں نے چلی میں نے ایسا ٹرپ لیا تھا کہ 3 دن میں چلی میں رہی، اور وہاں پہ جو ہے سینٹیاگو اور ویلپریسو کاسابلینکا ویلی کا ٹور کیا. پنٹا ریناس ایک دوسرا شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پہ چارلز ڈارون صاحب جو تھے انہوں نے ایوولوشن تھیوری تیار کی تھی. تو یہ یہاں سے اب کل ہمارا ٹرپ جانا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے ویدر پرمیٹنگ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ٹرپ کس وقت لیو کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. تو جیسے حالات ہوئے میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتی رہوں گی. اوکے، اللہ حافظ.